بریلوی، اس میں دیگر اہل سنت، سنی بھی جن کو محدث مانتے ہیں، وہابی بھی جن کو محدث مانتے ہیں، ہر فرقہ جن کے محدث ہونے پر اتفاق کرتا ہے، انہوں نے فرمایا جس بستی میں مصطفیٰ کی آمد کا جشن منایا جائے یا سرکار کا میلاد منایا جاتا ہے، خدا تعالیٰ اس بستی پر 1 سال تک اپنی رحمتوں کی برسات فرمایا کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس بستی پر 1 سال تک خدا کی رحمتیں برستی ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ 1 سال تک خدا اس بستی کو ہر مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ ہم سنیوں کا مقدر ہے کہ خدا نے ہم کو اپنے حبیب کی اس امت میں پیدا کیا ہے کہ جس کو مصطفیٰ کا جلوس منانا بھی آتا ہے اور مصطفیٰ کے نام پہ سر کٹانا بھی آتا ہے۔ میرے دوست، میں آپ کو سرکار کے سلسلے کے نام بتا دوں، صاحب سجادہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ آپ ذرا مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیے جلوس میں نے دیکھا بہت بدتمیزیاں کی لوگوں نے، اچھلے کودے، جلوس محمدی کا پیغام بھی آپ کو ملنا چاہیے۔ وقت کم ہے لیکن پیغام بھی ملتا۔ آپ کو میں صرف آج سرکار کی ولادت کا تھوڑا سا تذکرہ سنا دوں، مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش میرے سرکار کے باپ دادا، جو حضور صاحب سجادہ نے بتایا، غالب میاں صاحب نے کہ باپ دادا کا نام بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، یاد نہ ہو کم سے کم سن کے ہی چلے جائیے۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائن، میلائی کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشی، متوشی کے بیٹے لوک نیک نام، لوک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخو، ناخو کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے قدیمہ، قدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قسی، قسی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ دوستان محترم، میرے نبی کا نور حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا۔ آؤ جلوس منا رہے ہو، کس کی سنت ادا کر رہے ہو، کہاں سے جواز ملا ہے؟ کوئی کلائی پکڑ کے پوچھ سکتا ہے یہ جلوس تم نے بریلی والوں نے شروع کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نادان، یہ جلوس بریلی والوں نے نہیں شروع کیا ہے، بلکہ یہ جلوس اس نے بنایا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ الحمدللہ ہم نے مدرسوں کے پیچھے نہیں پڑھا ہے، ان بزرگوں کے قدموں کو بوسہ لے کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہمارے اساتذہ نے ان بزرگوں کے فیضان سے ہمیں یہ پتا چلا ہے مصطفیٰ کا میلاد کب کب کیسے کیسے منایا گیا ہے۔ آؤ دیکھو اللہ کا رسول جب اپنے باپ کی پشتیان پر میں تھا، حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو جاتی ہے، شادی کے بعد میرے نبی کا نور منتقل ہوا ہے، حضرت آمنہ کے رحم پاک میں 2 مہینے کی مدت گزری ہے، حضرت عبداللہ کا وصال ہو جا رہا ہے، اور ان کے وصال کے بعد اب عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تب عورت کو خوشبو نہیں لگانی ہے، عطر نہیں لگانا ہے، پن صبر کے نہیں گزرنا ہے۔ ایک دن حضرت آمنہ اپنے سسر حضرت عبد المطلب کے سامنے سے آئی ہے، اور جیسی سامنے سے گزری ہے حضرت عبد المطلب نے پوچھ لیا تھا، اے بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تو نے میرے بیٹے عبداللہ کا غم منانا ترک کر دیا ہے، سوگ منانا چھوڑ دیا ہے، اے بیٹی اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھ فرماتی ہے اے ابا جان میں نے سوگ منانا ترک نہیں کیا ہے، میں نے کوئی اپنے شوہر کا غم منانا نہیں چھوڑا ہے، آخر کس بنیاد پہ آپ اس بات کو کہہ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا تھا اے بیٹی آمنہ اس کی وجہ یہ ہے اگر تو نے خوشبو نہیں لگائی ہے تو بتا تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کہاں سے آ رہے ہیں، خوشبو کے ہلے کیسے اٹھ رہے ہیں؟ حضرت آمنہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا میرے سینے میں جس کو میں نے چھپا کر کے رکھا تھا، میں چاہتی تھی کسی کو نہ بتاؤں، لیکن آج آپ نے پوچھا ہے تو آپ کو بتا رہی ہوں، اے میرے باپ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میں نے عطر نہیں لگایا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی پھر وجہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ
فرماتی ہے ابا جان سن لیجئے، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن راستوں سے گزرتی ہوں وہ راستے بھی خوشبو سے مہک جایا کرتے ہیں، خوشبو سے معطر ہو جایا کرتے ہیں۔ اتنا جملہ کہا تھا، حضرت عبداللہ نے گردن جھکا دی، کہتی ابا صرف بات یہی تک نہیں ہے، بلکہ آمینہ جس پانی میں ہاتھ ڈال دیتی ہے، اگر بہتے نہر میں ہاتھ ڈال دے تو اس بچے کی برکت یہ ہے کہ سارا دریا خوشبو سے مہک جایا کرتا ہے۔ اور کہتی ابا جان صرف بات یہی تک نہیں ہے، بلکہ جب راستوں سے گزرتی ہوں درخت سجدے میں گر جایا کرتے ہیں، وہ پتھر بولنے لگتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا تھا اے بیٹی پتھر کیا کہتے ہیں؟ حضرت آمینہ کہتی ہے ابا جان پتھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام کی ہو اور تیرے آنے والے بیٹے پر بھی ہمیشہ کے لیے سلام کی۔ محترم